تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری روح عالم ارواح سے کس طرح ملاقات کرتی ہے جو کہ اربوں میل دور ہے۔ اس دوران بیدار کر دیا جائے تو بیدار ہونے میں جو چند لمحے لگتے ہیں، ہماری روح کے پاس صرف وہ چند لمحے ہوتے ہیں کہ واپس آ کر جسم میں داخل ہو سکے۔ کیا روح اتنی طاقتور ہے کہ استحی سے واپس آ جائے؟ روح کی اس طاقت پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ ساری گفتگو بھیا اس بات پہ قائم ہے جب روح ایک ہی ہو۔ ایک روح ہے جس کو آپ شعور کا نام دیتے ہیں، یہ اس روح سے بالکل الگ چیز۔ جو چند لمحے عالم بیداری میں آنے میں لگتے ہیں، اس کا اس روح سے کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شعور ایک الگ چیز ہے اور اٹ سیلف روح کی طاقت اور قوت ایک الگ چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ لوگوں کی روح کو نکال دیتا ہے جب ان کی موت آتی ہے۔ واللتی لم تمت، اور جن کو موت ہم نے نہیں دینی ہوتی، فی منامہا، تو ان کی روح کو ہم قائم رکھتے ہیں اور نکال لیتے ہیں اس وقت جب وہ نیند میں ہوتے ہیں۔ تو ایک روح وہ ہے جو آپ کے جسم کا نظام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اور ایک روح وہ ہے جس کی وجہ سے شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو شعور کو معطل کر دیا جاتا ہے سوتے میں، شعور کو معطل کر دیا جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں، لیکن اس کے باوجود ہیومن باڈی جو ہے اس کا فنکشن اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ تو وہ چیز اور ہے جس کا ذکر ہے، اور یہ چیز اور ہے جس کا ذکر ہے، دونوں میں فرق۔ اور پھر آپ نے اس پہ ہی جو اشکال قائم فرمایا ہے کہ طاقتور روح ہے تو معراج میں دنیا کے وقت سے نکل کے یہ جو عالم روحانیت ہے نا، اس کا اس مادی دنیا سے آپ کی کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ ٹائم اٹ سیلف معلوم نہیں، آپ نے لکھا ہے تو ہم عرض کر دیتے ہیں اگر آپ اسے سمجھ پائیں، خدا کرے۔ ٹائم اٹ سیلف کانسٹنٹ نہیں ہے۔ وہ زمانے لد گئے جب ٹائم کو کانسٹنٹ کہتے تھے۔ وقت ہمیشہ فنا کی طرف چلتا ہے، اور انسان کی خواہش بقا کی طلبگار ہے۔ تو یہ کشمکش ہے ٹائم میں اور انسان کے نفس میں۔ اس یہ سب سے اسٹرانگ ویلیوز انٹلیکچل ورلڈ میں، روح کی دنیا میں محبتیں اور نفرتیں۔ نفرت کام کرتی ہے جب کھو جانے کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو آدمی کو نفرت ہوتی ہے کہ یہ چیز چھن جائے گی، اور محبت پیدا ہوتی ہے جب کشش، جب نفع ملتا ہے۔ انسان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہی رہتا ہے۔ محبتیں غالب آ جائیں، ٹھہراؤ، سکون، تاج محل، گنگا، یہ ہے۔ اور نفرتیں غالب آ جائیں تو غیظ، غضب، غصہ۔ خدا جب غائب ہے تو محبت سہارا دیتی ہے، خدا حاضر ہے، اس کی طاقت، ہیبت، روب گناہ سے باز رکھتا ہے۔ اور انسان دونوں صورتوں کو دیکھتا ہے، کبھی اس کا پروردگار عالم غائب ہے اور کبھی حاضر ہے۔ کبھی حضور کی ایسی شدید کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان میں کہ نفس پوری طرح مچلتا ہے گناہ پہ، کہتا ہے نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور کبھی دیکھنا چاہتا ہے اپنے پروردگار عالم کو اور روک دیتا ہے کہ کہیں تو نظر آ، وہاں پہ محبتیں قائم آتی۔
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. روح پہ جب اہتزاز طاری ہوتا ہے، اس لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس نہیں، روح پہ جب ترنگ ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ اظہار کے لیے میڈیا کوئی ذریعہ چاہتی ہے. داغ دہلوی کہتے تھے کہ میں نے ایک شعر کہا اور مرزا غالب نے مجھ سے کہا کہ ارے لڑکے یہ تمہارا شعر. میں نے کہا پھر سناؤ. میں نے جب شعر سنایا دوبارہ انہیں تو غالب نے مجھے بٹھا لیا اور میرا طواف کیا، 7 چکر میرے لگائے، بار بار اس شعر کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے میاں اگر تم زندہ رہے نا تو تم تو ہمارے بھی پر کاٹو گے. کس کمال کی بات کہی. یہ اہتزاز طاری ہوتا ہے انسان پہ جب حمد الہی میں، تو اس وقت اس کا پروردگار اگر پریزنس ہے اس کی تو آدمی نظر نہیں ہلا سکتا. ما زاغ البصر وما طغى. اور اگر وہ غائب ہے تو اس کی محبت سے گھیر لیتی. تو وہ جہان جس کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں ٹائم کیا ہے اور وہاں ٹائم کیا ہے. یہاں ٹائم مسلسل فنا ہے، انسان ڈرتا ہے، اور وہاں پہ ٹائم لذت کی بقا کا سبب ہے. اللہ کو دیکھنے میں جو یہ نماز اب ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ نماز اصل میں جو شریعت نے فرض کیا ہے نا، اتنا زور دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچے پہ غور کریں. آپ اسے الف بے تے پے اے بی سی لکھنا سکھاتے ہیں. بچہ کے اے بی سی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے ڈائریکٹلی انگلش لینگویج پہ لے چلیں تو باپ سمجھاتا ہے، ٹیچر سمجھاتا ہے کہ بیٹے آپ اے بی سی سے واقف ہو جائیں نا، پھر اس کے ہم حروف بنائیں گے. حروف سے واقف ہو جائے گی، پھر اس کے الفاظ بنیں گے، الفاظ سے پھر فکرے بنیں گے، معانی بنیں گے، پھر فکروں سے مضمون آپ لکھیں گے. تو تدریجاً ترقی ہوتی ہے. اصل دولت آخرت میں اللہ کی رویت اور زیارت ہے. وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اہل تشیع نے اپنے عقائد میں لکھا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی زیارت، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. اہل سنہ کہتے ہیں اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی پھر کوئی نعمت بھی نہیں ہے اور یقیناً آخرت میں ہوگی. یہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے عقیدے کا. اللہ کی رویت وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی دیکھے اور مر جائے. اس استعداد کو پیدا کرنے کے لیے یہ نماز آپ کی اے بی سی ڈی ہے، پوری زندگی پڑھائی جاتی ہے. آہستہ 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 اللہ کی تجلیات انسان کے دل پہ پڑتی ہیں. پھر قبر میں یہ سفر جاری رہے گا. پھر حشر میں جب پہنچے گا تو جو مومن ہے اس میں اتنی ایبلٹی، استعداد پیدا ہو چکی ہوگی کہ پروردگار عالم کو دیکھے اور سجدے میں گر جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سجدے میں نامعلوم مدت تک پڑے رہو گے. اس مستی اور سرشاری کی کیفیت جو ہے نا وہ آدمی کو کروڑوں سال سجدے میں ڈال دے گی. انسانی اخلاقیات وہ منقسم ہے 3 حصوں میں. ایک پورا حصہ انسانی اخلاقیات کا خیر پر مشتمل ہے. سب سے پہلا ستون جو انسانی اخلاقیات کا پیدا ہوتا ہے وہ صداقت ہے. آدمی سچائی کا اعتراف کرے. جس شخص میں سچائی کا اعتراف آ جائے نا بہت بڑے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے کہ سچ بولے. دوست کے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اپنے پہ بھی زبان پڑتی ہے تو بھی سچ بولتا ہے. اسی لیے یہی مقام اس کو اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور عدالت میں سچ بولنا، اگرچہ اس سچ بولنے کی پاداش تمہارے والدین پر جا کر پڑے. تمہارے والدین چاہے اس سچ کے نتیجے میں جیل چلے جائیں، بولنا سچ ہے. اور انسانی اخلاقیات کا دوسرا ستون سچائی کے بعد خیر ہے.
اور خیر نام ہے دوسرے کے لیے اچھائی کا، اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے. اور اخلاقیات کا تیسرا ستون حسن ہے. اس شخص میں حسن کی پہچان، حسن کی طلب، حسن کی قدر، حسن کی تعریف، یہ چیزیں نہیں ہیں نا، وہ 1/3 مفلوج ہی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا چیز کیا ہے اور دین چیز کیا ہے. حسن کا اعتراف کرنا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک آدمی حسن، خیر دوسرے کے لیے، سچائی کائنات کے قیام کے لیے، اور حسن اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے. کسی نے یہ عرب جو نام رکھتے تھے نا اپنے نوکروں کے نام بڑے بڑے اچھے رکھتے تھے، نافع فائدہ دینے والا، جواد بہت خرچ کرنے والا، اور اپنے بچوں کے نام بڑے خراب رکھتے تھے، اسد شیر، فہد درندہ چیتا، مرہ تلخ کڑوا. تو کسی نے ایک عرب سے پوچھا، سردار سے، بڑا دانا آدمی تھا، اس نے کہا یہ اپنے غلاموں کے نام بڑے خوبصورت رکھتے اور بچوں کے نام بڑے ہیبت والے درندوں والے رکھتے. اس نے کہا بچے بیٹے ہمارے دشمنوں کے لیے ہوتے ہیں اور غلام اپنے لیے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے، حسن اپنے لیے ہوتا ہے، اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے. اپنی تسکین نہ ہو تو آدمی ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کر سکتا، ڈھنگ سے کھانا نہیں، ڈھنگ سے لیکچر، ڈھنگ سے 2-4 باتیں نہیں کر سکتا. اب ایک آدمی حسن میں ایک لمحے کے لیے محو ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ اگر اس کا پرسانیفائی کر لیا جائے کائنات سے کٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح اس لمحے کو آپ 1 کروڑ لمحوں میں بڑھا دیں، اللہ کی جب رویت کرے گا نا تو اس حسن میں وہ گر جائے گا. یہ نماز اسی لیے ہوتی ہے کہ اس ایبلٹی کو پیدا کرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یوم یکشف عن ساکن، اور جس دن قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور اپنے پروردگار کی زیارت کے لیے لوگ بلائے جائیں گے، تو زیارت کا میں جو حسن ہے اس کو دیکھ کر مومن سجدے میں گر پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، لچک رہے گی نہیں، اور جھکے گا اور سیدھا جا کے پیشانی اس کی زمین پہ لگے گی، نہیں سجدہ کر سکے گا، اس لیے کہ اسے دنیا میں اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا نہیں کی. نماز اسی لیے یہ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے. تو اس لیے یہ جس جہان کو آپ اس پہ قیاس فرما رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. وہاں کا زمانہ اور ہے، وہاں کا ٹائم اور ہے، وہاں کی اقدار اور ہیں. حتیٰ کہ جو آدمی اس ٹائم فریم سے نکل جاتا ہے اس دنیا میں ہی اس کی اقدار اور ہو جاتی ہیں. آخرت تو بہت دور کی چیز ہے. ایک ہے ٹائم کا فطری نظام، جیسے اب 16 سے 17 ہو گیا، آدمی مثلا 1 سال اس سے کاٹی بیماری، اگلے سال مر گیا. یہ ٹائم نیچرلی چل رہا ہے. اور ایک ہے اس نیچرل ٹائم کے پروسیس سے کوئی آدمی نکل جائے. جب وہ آدمی نکلتا ہے وہ کمال کی چیز بن جاتا ہے. اس کو آپ قیاس ہی نہیں کر سکتے، اس آدمی کو آپ دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں سکتے آپ کی آدمی کر کیا رہا ہے. کتنی تھوڑی عمر میں اس کے اتنے دلائل ہیں کہ آپ فرمائیں شام کر لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم فریم سے نکلے ہوئے تھے. انہوں نے 22 سال اور 8 ماہ نبوت کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور اس عرصے میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ہزاروں سال کی عمریں نہیں کر سکی. اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی آدمی کے وقت میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ لوگ 100 آدمیوں کو اتنے وقت میں صحیح مسلمان نہ کر سکیں، وہ اتنے ہی ٹائم میں، اس سے بھی تھوڑے ٹائم میں ہزاروں کو مسلمان کر لیتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس نیچرل ٹائم پروسیس سے نکلنے کے لیے سب سے مؤثر چیز. اسی لیے صوفیہ اسے فرض قرار دیتے ہیں. فقہا تو مستحب لکھتے ہیں نا، کہ فقہا کو تو قانونی زبان مفتی حضرات کو استعمال کرنی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہر وقت کی دعائیں سکھائیں نا، کہ صبح اٹھ کے یہ پڑھو، شام کو یہ پڑھو، بیت الخلاء سے واپس آؤ تو یہ پڑھو، جاتے ہوئے یہ پڑھو،
گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر واپس آؤ تو یہ پڑھو. جو آدمی ان دعاؤں کو یاد کرتا رہتا ہے اور پابندی کرتا رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس ٹائم فریم سے نکل کے دوسرے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے. یہ ٹائم، اس کا تعلق نیچر اور فطرت کے ساتھ ہے، اور وہ ٹائم اس کا تعلق ذات اقدس اور بندگی کے ساتھ. بندگی کا وقت اور ہے، نیچرل ٹائم اور ہے. اس جہان میں ہی فرق پڑ جاتا. صحیح بخاری آپ کھولیں، اب یہ کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام بخاری نہ لائے ہوتے روایت کو تو پھر بھی کوئی شبہ ہوتا. صحیح سند کے ساتھ انہوں نے نقل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام شہزادے تھے، فرشتے ان کے نوکر تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا، بڑا ذوق تھا اللہ کی راہ میں لڑنے کا، شہادت کا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آج رات اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے عنایت فرمائے گا، اور میں 100 کے 100 اپنے بیٹے شہزادے خدا کے حضور پیش کروں گا جہاد میں. فرشتے ان کے نوکر تھے. فرشتے نے کہا، حضرت انشاءاللہ بھی کہہ لیں. تو چپ رہے، انہوں نے نہیں کہا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے اور نتیجے میں ایک بیوی امید سے ہوئی، اور وہ بھی بچے کی پیدائش سے قبل ہی بچہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سینس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں. آدمی خود سوچے کہ اتنی طاقت کہاں سے تھی، اور 100 بیویوں کے لیے ٹائم کتنا چاہیے تھا، اور راتیں کتنی لمبی ہوتی تھی. یہاں پہنچ کے سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ آدمی کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق جس شخص کا بڑھ جاتا ہے، وہ ٹائم کے نیچرل ورک، اس پروسیس، اس فریم آف ورک سے نکل کے بندگی کے ٹائم پہ چلا جاتا ہے. اور بندگی کا جو ٹائم ہے نا، اس میں ممکن ہے یہاں 1000 سال گزر جائیں اور وہاں 5 منٹ نہ گزر. بہت ہے. قرآن میں نہیں آیا. کسی مفسر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی، اور 1000 سال، اور اتنے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول، ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، وہ ایک رات تم عبادت کر لو، وہ 1000 راتوں کے برابر ہو جائے گی. اجر اور ثواب میں بالکل ٹھیک ہے، 1000 راتوں کے برابر ہو جائے گی. اس ایک رات کا سپین اور اس ایک رات کا فریم آف ورک جو ہے وہ ہم 1000 کے برابر کر دے گی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ٹائم اس کی پیداوار ہے نا، ٹائم کو اس سے پیدا کیا. تو اس لیے جو آپ جتنا بھی ارشاد فرما رہے ہیں، روح کی طاقت اور طاقتور ہونا اور براق اور یہ وہ، آپ اس کو قیاس کر رہے ہیں ہماری اس دنیا پہ. اس دنیا کا اس جہان سے کوئی ایسا تعلق ہی نہیں.